بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہے پارٹ 2، ایک ظالم بادشاہ اور مومن لڑکے کا قصہ۔ پارٹ اے میں ہم نے جہاں تک سٹوری سنا دی آپ کو، بادشاہ نے نبینا شخص اور راہب کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کروا دیا۔ اب ہے جی مومن لڑکے کے قتل کے لیے بادشاہ کی کوشش۔ لڑکے کو قتل کرنے کے لیے بادشاہ نے اپنی فوج کے ایک دستے کو حکم دیا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، پھر لڑکے سے اللہ کا دین چھوڑنے کو کہنا، اگر وہ چھوڑ دے تو ٹھیک ہے ورنہ دھکا دے دینا تاکہ وہ نیچے گر کر مر جائے۔ فوجی اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ لڑکے نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑ پر زلزلہ طاری کر دیا۔ وہ ساری فوج جو اس کو مارنے گئی تھی خود گر کر مر گئی۔ وہ لڑکا صحیح سلامت دوبارہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ میرے فوجی کہاں ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ان سب کو میرے رب نے ہلاک کر دیا اور مجھے بچا لیا۔ بادشاہ نے پھر دوسرے دستے کو حکم دیا کہ اسے سمندر میں لے جاؤ۔ جب سمندر کے درمیان میں پہنچو تو اس سے اللہ کا دین چھوڑنے کو کہنا، اگر وہ چھوڑ دے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے سمندر میں پھینک دینا۔ فوجی اسے لے گئے۔ جب سمندر کے درمیان میں پہنچے تو اس لڑکے نے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری فوج کو غرق کر دیا اور اس لڑکے کو پھر بچا لیا۔ وہ دوبارہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ میرے فوجی کہاں ہیں؟ لڑکے نے جواب دیا کہ ان سب کو میرے رب نے ہلاک کر دیا اور مجھے بچا لیا۔ اس طرح بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ وہ لڑکے کو قتل کرنا اس کے بس میں نہیں۔ جب بادشاہ کے لڑکے کو قتل کرنے کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں تو بالآخر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو ایک بہت بڑے میدان میں تمام لوگوں کو جمع کرو، پھر میرے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر میرے کمان میں لگاؤ، پھر یہ کلمات بسم اللہ ربی ھذا الغلام، میں اس لڑکے کے رب اللہ کے نام کے ساتھ تیر چلاتا ہوں، پڑھ کر مجھ پر تیر پھینکو تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور جب تیر مارا گیا تو لڑکے نے اپنی کن پٹی پر ہاتھ رکھا اور شہید ہو گیا۔ ساری قوم یہ منظر دیکھتے ہی پکار اٹھی کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ حقیقی رب وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جس کا ذکر یہ لڑکا کر رہا تھا۔ بادشاہ دیکھ کر بہت غصے ہوا اور اس نے اپنے فوجیوں کو خندقیں کھودنے اور ان میں آگ جلانے کا حکم دیا۔ تمام ایمان والوں کو اس آگ کے گرد جمع کیا گیا، پھر ہر ایک سے اس کے دین کے بارے میں پوچھا جاتا، جو توحید کا اقرار کرتا اسے زندہ آگ میں پھینک دیا جاتا۔ اس طرح سارے مومن مردوں اور عورتوں کو آگ میں زندہ جلا دیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان مومنوں کو ایسی ہمت عطا فرمائی کہ کوئی بھی ایمان چھوڑنے پر راضی نہ ہوا اور ان میں سے ہر ایک نے آگ میں گر جانا قبول کیا۔ صرف ایک عورت جس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس عورت کو آگ میں گرنے سے ذرا جھجک ہوئی تو اس کا بچہ بولا کہ امی جان صبر کیجیے، بے شک آپ حق پر ہیں، لہٰذا ان دونوں کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا۔ ظالم بادشاہ نے ایمان لانے والوں کو اس لیے انتقام کا نشانہ بنایا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ خندقوں کے کنارے پر بیٹھے ہوئے کافر بھی آگ کی لپیٹ میں آ کر جل گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان ظالموں کو جہنم کی آگ کا سخت عذاب دے گا، جبکہ ایمان لانے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے صبر و استقامت پر جنت کی عظیم نعمتیں عطا فرمائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی نعش حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نکلی تھی اور اس کی انگلی اس وقت بھی اس طرح اس کی کن پٹی پر رکھی ہوئی تھی جس طرح اس نے قتل ہوتے وقت رکھی تھی۔ اس واقعے سے اولیاء اللہ کی شان، صبر و استقامت، اعلیٰ مقام و مرتبہ اور ان کے کرامات کا اظہار ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور ان کی دعاؤں کی برکت سے
لا علاج امراض سے بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندے حق کی راہ میں بڑی بڑی مصیبتوں اور مشکلات پر ثابت قدم رہتے ہیں، ہمیں بھی ان کی صحبت اختیار کرتے ہوئے نیکی کے راستے پر قائم رہنا چاہیے تاکہ ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ تھینکس فار واچنگ۔ جزاک اللہ۔